سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کی مسجد ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں جذبہ آتا ہے کہ ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانے کی بات ہے، تو ہم ایک رات میں بھی کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا اس مسجد کھڑی کرنے کا فائدہ کیا جس میں ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنے آنی۔ فرمایا اصل چیز یہ ہے مسجد بندہ بنائے بھی اور اس کے بعد نمازیں پڑھ کے اس اللہ کے گھر کو آباد بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس اللہ کے گھر کو آباد کیسے کیا جاتا ہے؟ نمازیں پڑھ کے، اس میں آ کے قرآن پڑھ کے، تلاوت قرآن پاک پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، عبادت کی کثرت کر کے اللہ کے گھروں کو جو ہے وہ آباد کیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرشتوں سے فرمائے گا، اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے بھی کوئی پڑوسی ہیں؟ فرمایا ہاں میرے بھی ہمسائے ہیں، میرے بھی پڑوسی ہیں۔ یا اللہ تیرے ہمسائے اور پڑوسی کون ہیں؟ فرمایا وہ جو میرے گھر کو آباد کرتے ہوتے ہیں، جو میرے گھر میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ باہر کہیں کوئی سرکس لگ جائے، لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی، دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور بازاروں میں چلے جائیں پاؤں کے اوپر پاؤں لگ رہے ہیں، اتنا زیادہ رش ہے۔ کبڈی کا میچ ہو، لوگ اتنے زیادہ، کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کھڑے ہیں، کچھ اور کچھ پیچھے دیواروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی ککروں کے اوپر چڑھ کے جو کبڈی کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک دنیا داری اور شیطان کا وسوسہ ہے۔ ہم نے اللہ کے گھر کو کتنا آباد کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ باہر تو اتنے زیادہ لوگوں نے جو فنکشن بنائے اور طرح طرح کے دنیا داری کے نام پہ اتنے اکٹھے ہو رہے ہیں، رب اور اس کے رسول کے نام پہ کتنے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے زیادہ ہلاک ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ پستی کی طرف گئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، گھروں میں نچاکیاں، گھروں میں تنگی بہت ہے۔ اب مجھے بتائیں جو اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا، اس کے گھر میں تنگی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرے گا، جو نماز ہی نہیں پڑھے گا، جو بنیادی ہمارے اسلام کا رکن ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بازاروں میں سے ایک بازار یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میری مسجدیں ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اس بازار کے اندر آتا ہے ان کا میزبان خود خدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے مہمان بن کے آتے ہوتے ہیں۔ آپ کا جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہے، جتنا بھی قریبی آپ کا دوست ہے، ایک بار جائیں گے آپ کی بڑی عزت کرے گا، دوسری بار جائیں گا عزت کرے گا، لیکن اتنی نہیں کرے گا جتنی پہلی دفعہ اس نے کی تھی، کم کرے گا۔ تیسری بار جائیں گے اور آپ کی عزت کم ہو جائے گی، پہلی دفعہ گئے بہت عزت تھی، دوسری بار گئے عزت کم ہوگی، تیسری بار گئے اور کم ہوگی۔ فرمایا کہ جتنا زیادہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اتنی آپ کی عزت کم ہوتی جائے گی۔ فرمایا دنیا داروں کے پاس ہے جتنا زیادہ جاؤ گے اتنی عزت کم ہوئے گی، اور اللہ کے گھر میں جتنا زیادہ ہوگے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ دنیا داروں کے پاس جانے سے عزت کم ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں آنے سے عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے گھر میں آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کی صفائی کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر میں آ کے چٹائی بچھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی چھت کے اوپر رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں آ کے کوئی قالین بچھا، اللہ تعالیٰ تیرے گھر کی چھت کے اوپر اپنی رحمتیں بچھانا شروع کر دے گا۔